أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے اور ظاہری سجاوٹ ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی نباتات کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خوش نمائی میں بڑھ جاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ ریزے ریزے ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور خوشنودی کا پروانہ بھی ہے. اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں. تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ان آیتوں کے اندر دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. فرمایا اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، وزینت اور ظاہری سجاوٹ ہے، ظاہری ساز وغیرہ ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے میں فخر کرنا ہے. دنیاوی زندگی یہی ہے اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی اور بڑے عالم گزرے. انہوں نے ایک مختصر جملے میں، ایک مختصر شعر میں اس کو فرمایا: دلا تاکہ دری کاخے مجازی، دلا تاکہ دری کاخے مجازی، کنی مانند طفلاں خاک بازی. کہ کب تک بچوں کی طرح اس دنیا کے اندر بے ہوش پڑا رہے گا، غافل پڑا رہے گا. اے دل ابھی تیرے لیے بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا. اور ایک اور شاعر نے کہا ہے: اے زندگی 2 دن کے لیے اتنی تگو دو، اے زندگی 2 دن کے لیے اتنی تگو دو، کچھ ہوش بھی ہے موت کھڑی دیکھ رہی ہے. تو دنیا کی زندگی کا انجام آخرکار یہی ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا. اسلام اعتدال والا مذہب ہے. اسلام کے اندر بیلنس، کھیل کود مکمل طور سے منع نہیں ہے، بلکہ جو آخری رکوع کے اندر اس صورت کا خلاصہ یہ آتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت سے تو منع کیا گیا ہے کہ آدمی ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں، وہ دنیا کے اندر رہے. تو بہت سے کھیل کود ایسے بھی ہیں جو شریعت میں جائز ہے، اس کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے. دین اسلام کے اندر بیلنس ہے. جس کھیل کود کے اندر جوا ہو وہ تو منع ہے،
جو کھیل کود، نماز، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے بھی روکا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے کھیل کود ایسے ہیں جن کی اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دوڑ کروائی، دوڑ کا مقابلہ کروائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور بہت سارے لوگ، ایک انصاری آیا اور اس نے چیلنج کی کہ میں دوڑ میں بہت زیادہ تیز ہوں، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ حضرت سلمہ ابن اکوع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مقابلہ کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں کیجیے، اور پھر لائن طے کی گئی اور مقابلہ کیا اور حضرت سلمہ جیت گئے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا، یہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی بہت زیادہ ترغیب دی، ارمو برکب اور گھڑ سوار ہونے کی ترغیب دی کہ سواری کو سیکھیں۔ گھڑ سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، آج کے زمانے میں اور جو ماڈرن سواریاں ہیں ان کو سیکھنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ ان کی ترغیب دی گئی کہ ضرورت کی چیزیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھوڑے وغیرہ اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم لترکبوها ان پر سوار ہو، ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو ابھی تمہارے تصور میں بھی نہیں۔ تو ان کو یہ سواری کرنا سیکھنا اس کی بھی ترغیب دی گئی، تیر اندازی اس کی بھی ترغیب دی گئی، اس کا بھی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروائے۔ تیراکی، تیرنے کا مقابلہ، تیرنا سیکھنا اس کی بھی ترغیب دی گئی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ طاقتور مومن، تندرست اور طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ تو جو کھیل کود جائز ہے اور بچوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس کی ترغیب دی بلکہ ایسے مقابلوں کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی الفاروق، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بیلنس تھا، دین بھی دنیا بھی، یہاں کوئی الگ ہے ہی نہیں، بشرطے کہ اللہ سے غافل نہ کرے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں ایک کتاب الفاروق لکھی، بہترین کتاب ہے، اور کنٹھاریا سے گجراتی میں یہ چھپی ہے الفاروق، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں کے لیے جو کورس بنوایا تھا مدرسہ، کہ مدرسے میں بچے یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے، اس میں تیراکی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ اور یہ تیر اندازی سکھاؤ، اس طرح کے بہت سارے کھیل انہوں نے شامل کیے تھے۔ تو آج کے وقت میں یہ وقت کا تقاضا بے جا، جہاں جوا ہے، IPL اور اس طرح کی چیزیں جو غافل کر دیتی ہے وہ تو مطلوب نہیں ہے، لیکن جو چیزیں دنیاوی فائدے کے لیے طاقتور بناتی ہے، جو بھی جسمانی یا ذہنی طاقت بچوں کے اندر پیدا کرے، ایسے کھیل کا انتظام کرنا چاہیے، بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس سے منع نہیں ہے۔ کھیلنا خاص طور سے بچوں کا تو حق ہے، ان کے لیے اس کا انتظام کرنا یہ بالکل دین کے خلاف نہیں۔ ہاں، جو اللہ سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے، یا جس کے اندر جوا وغیرہ شامل ہو، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، وزینت اور ظاہری سازوں سجاوٹ ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرے کپڑے زیادہ اچھے ہو،
میرے جوتے زیادہ مہنگے ہو، یہ ایک طرح کا فخر ہے۔ انسان یعنی سستی چیزوں سے بھی اپنی زندگی نکال سکتا ہے، تو بیجا فخر کرنا، ویسے بھی فضول خرچ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے، غیر ضروری طور پر استعمال کرنا، بیجا اس کو اڑانا، یہ فضول خرچ ہے۔ اللہ کے راستے میں اس کو دو، آپ زیادہ سے زیادہ دو، لیکن جہاں اپنی ضروریات ہے تو وہاں بیلنس کا خیال رکھ۔ اگر ایک دوسرے کے اوپر فخر کہ شادی میں اس نے اتنا دیا یا اتنا لیا، یہ بہت غلط رواج ہے۔ اس کو اگر یعنی بند کرنے کی کوشش نہیں کی، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں سادگی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ شادی میں اس نے اتنا دیا تو اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا پکایا تو اس نے اتنا پکایا، یہ بیجا غیر ضروری خرچ کرنا، اڑانا، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ آج کل تو الگ الگ موقع بڑھا رہے ہیں کہ بھئی بچہ حافظ ہوا، اچھا ہے، خوشی کا موقع ہے، تھوڑی بہت دعوت کرنی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو اتنا زیادہ بڑھانا چڑھانا، ایسے الگ الگ رواج پیدا ہو رہے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ پھر وہ بھی حد سے بڑھ جائے تو وہ اسی کھیل کود میں اور اسی تفاخر بینکم میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہت مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنا، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ آپ کہو گے کہ بھائی آج کے زمانے میں کہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، ایک زمانے میں اولاد، خاندان یہی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر فخر کرتے، اور آج بھی بہت سارے قبائلی علاقوں کے اندر یہ بات ہے کہ زیادہ اولاد ہو اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کل شہری زندگی میں پولیس کا انتظام ہے، بہت ساری حفاظتیں ہیں، ایسی چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے اس کو بہت سے علاقوں میں فخر نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرمایا بتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، یہی بات سورہ تکاثر کے اندر فرمائی، الہاکم التکاثر، کہ کثرت کے اوپر فخر کرنا، جاتی کے اوپر فخر کرنا، اس نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک وہ دنیا کی لالچ اور یہ فخر یہ دل سے نکلتا نہیں ہے سوائے کہ اللہ توفیق دے۔ اب اس کی مثال تھی کہ دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے، کتنا ہی عالیشان محل ہو، کتنا ہی مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، خود انسان فنا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا اس کی مثال کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی سی۔ قرآن کریم میں بارش کی جگہ جگہ مثال دی گئی، اور بارش کی مثال دے کر ایک طرف تو اشارہ کیا گیا، اس کی طاقت کی پہچان کروائی گئی کہ دنیا میں یہ پانی کا نظام ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، کہ اس وقت 7 ارب کی آبادی ہے دنیا کے اندر، اور جانور وغیرہ الگ، اور فیکٹریاں اور سب جگہ پانی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کا اسٹاک نہ کر سکو، اناج کا تو چلیے سال کا اسٹاک کر سکتے، پانی کا کہ ہر سال اسٹاک کر لو تو انتہائی دشواری پیش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہاڑوں پر اسٹاک کر لیا، خود سمندروں میں اور ندیوں میں اور تالابوں میں اس کا اسٹاک کر لیا، ہر سال بارش ہوتی ہے۔ کیا یہ بارش کبھی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرے، اللہ کی پہچان کروائے
کی بڑائی کی پہچان کروائے؟ کبھی ہم نے اس بارش کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اس کو بھیجنے والی ذات کتنی عظیم الشان ہے، اسی نے مجھے زندگی دی ہے اور اس کا حساب مجھے اس کو دینا ہی۔ تو یہاں مثال بھی بارش کا نظام جو آپ پڑھیں، اس کی جو سائنس ہے یا جغرافی کے اندر، جغرافیہ کے اندر بھی اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو پڑھیں تو پتا چلے کہ کیسا نظام ہے، سال بھر ہمیشہ صدیوں سے چل رہا۔ روزانہ انسان کتنے ٹن پانی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کا خزانہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہمارے گھر میں تو اگر اسٹاک ہوتا ہے تو اس کو سنبھال کر استعمال کرتے ہیں، گیس کا ایک بوٹل ہے سنبھالتے ہیں، اناج ہے اس کو سنبھال کر استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ روزانہ پانی آتا رہتا ہے، ختم نہیں ہو رہا، قیامت تک کے لیے اس نے انتظام کر دیا۔ تو فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال کمثل غیث، بارش اعجب الکفار نباتہ، کفار لفظ کافر ویسے کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، لیکن عربی میں یہی لفظ ایک اور کاشتکار کسان کے لیے آتا ہے، کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کافر کے معنی کسان، کیونکہ کفر کے معنی چھپانا، انسان چھپا دیتا ہے اللہ کی اتنی ساری چیزوں کو اور کفر میں زندگی گزارتا ہے۔ کفر کا مطلب ہے چھپانا، وہ بھی کیا کرتا ہے، دانے کو گٹلی کو زمین میں چھپاتا ہے، تو اس کے لیے کافر کا لفظ آتا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں کو اس کی نباتات بھلی معلوم ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ اگتا ہے، کتنا لہلہاتا ہوا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، یہی دنیا کی زندگی۔ ثم یہی جو پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو رونق اور بڑھ جاتی ہے، ثم فتراہ مصفرا، رونق بڑھنے کے بعد اب ڈھلنے کی طرف شروعات ہو گئی، فتراہ مصفرا، اب وہ پیلا پڑ جاتا ہے، جیسے انسان نوجوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اب وہی نوجوان جو کل کے دروازے کو دھکا دے تو توڑ دے، وہ نوجوان اب اس عمر کو پہنچا کے دروازہ کھولنے کا بھی وہ محتاج بن جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا سبق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نباتات یعنی درختوں اور کھیتی جیسی اس کی مثال ہے کہ ثم یہی جو وہ لہلہا اٹھتی ہے، لوگ اس کے منظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلی پڑ گئی، اب اس کا یعنی بیک اسکوائر 1 کی طرف جانا شروع ہو گئے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزے اور مٹی ہو گئے۔ انسان کی زندگی بھی یہی ہے، اس کا جسم ہے، طاقت ہے اس کے اندر، وہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ ارے کون مجھے کیا کر لے گا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں افسر ہوں، میں طاقتور ہوں، میں مالدار ہوں، میں تو ایسا ہوں، لیکن پھر اس کی جوانی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اور ایک دن اس مٹی میں چلا جاتا ہے، وہ ریزے روح کا معاملہ الگ ہے، جسم تو اس مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، جو کل تک فخر کر رہا ہے آج وہ لوگوں کے پاؤں تلے۔ تو دنیاوی زندگی یہی ہے، یہ کھیل کود اور یہ فخر کرنا اس کا انجام یہی ہے، اس کو سمجھ لو، یہ ان آیتوں کا سبق ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزے ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اب آخرت کے اندر 2 طرح کا انجام ہوگا، یا تو یہاں غفلت میں زندگی گزاری تو پھر عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا، اور اگر اللہ کی باتوں کو مان کر ایمان کے ساتھ زندگی گزاری تو پھر ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور خوشی کا پروانہ ملے گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، آدمی دھوکے میں پڑا رہتا کہ بھئی ابھی تو جوانی،
ارے بوڑھا ہو گیا تو ابھی تو کئی سال ہیں، کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، مغفرت مانگ لیں گے اللہ سے، ابھی تو کرتے رہو، مال آتا ہے تو آنے دو، نماز جاتی ہے تو جانے دو، کوئی حرج نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اسی دھوکے میں اور دھوکے میں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہی آرزوؤں میں پنپتا ہے، آرزوؤں میں پلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں یہ دنیا کی حقیقت بتا دی کہ دنیا کیا ہے، کھیل کود ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، اور آخر کار اس کا انجام مٹی بن جانا ہے۔ تو اب آگے کی آیت کے اندر بتایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو یہ مال وغیرہ کے اندر ایک دوسرے کے فخر میں مقابلہ مت کرو، اللہ کی مغفرت طلب کرنے میں مقابلہ کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، وجنت، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اس جنت کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام اس کے لیے مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ حدیث آتی ہے صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے دین، وہ حدیث آتی ہے کہ چند غریب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے، ہمارے مالدار بھائی بھی نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، وہ بھی روزہ رکھتے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے، ہم نہیں دے پاتے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غلام کو آزاد کرتے، ہم نہیں کر پاتے، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ شروع کر دیا انہوں نے پڑھنا، مالداروں کو پتا چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ غریب صحابہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کیونکہ اس زمانے کے مالدار بھی ایسے تھے، کہا اے اللہ کے رسول، یہ تسبیح تو ہمارے بھائیوں نے بھی شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ تو اللہ کی مہربانی، اللہ جسے چاہے جو بھی چاہے وہ دے کر آزماتا ہے، نوازتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو فرمایا کہ دوڑو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے وہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عمر، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو زیادہ نوازا تھا، کون زیادہ مال تھا ان کے پاس، تو حضرت عمر نے سوچا کہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں، لیکن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا لائے یہ نہیں پوچھا، کیا چھوڑا گھر میں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ حضرت عمر نے سوچ لیا کہ نہیں، میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ حضرت عمر چونکہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے، تو یہ دین کے لیے اگر مقابلہ، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے مقابلہ، تو مقابلہ اس میں مت کرو کہ بھائی اس نے اتنی دیگیں پکائی تو میں اتنی پکاؤں، اس نے جہیز میں اتنا دیا تو میں اتنا دوں، یہ نہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے اور انسان کی فطرت ہے تو یہ آخرت کے کاموں کے اندر مقابلہ کرو، اور جنت حاصل کرنے کے سابقو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو۔ دوسری جگہ ہے سارعو، یعنی دوڑ لگاؤ، دوڑ کرو، مقابلہ کرو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کو طلب کرنے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ بھئی جنت اتنی لمبی، اتنی چوڑی،
اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی. انسان اگر کائنات کے اوپر غور کرے تو اللہ کو پہچان لے, اللہ کی جنت کو پہچان. ایک چھوٹا سا یعنی بہت چھوٹا سا سیارہ ہے جوپیٹر, مشتری, جو زمین سے بہت قریب, وہ زمین سے 1300 گنا بڑا ہے. جوپیٹر ہے مشتری کا, گرو کا تارا ہے, وہ زمین سے 1300 زمینیں ایسی جمع کرو اتنا. اور وہ تو یہ کہ ایسے اربوں اربوں خربوں خربوں ستارے اور سیارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے, آج کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا. یہ سورج کتنا بڑا ہے, 13 لاکھ زمینیں جمع کریں, اور کائنات میں ایسے کہیں 2 5 25 50 نہیں ہے, اربوں اربوں ستارے سیارے. اب تک کی تحقیق کے مطابق 3 ٹریلین کائنات میں اب تک انسان کی جتنی نگاہ پہنچی ٹیلیسکوپ کے ذریعے 3 ٹریلین گیلیکسی, اور اس سے زیادہ کتنی ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس کو تو وہ وسیع قدرت والا ہی جانتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی. تو یہ تو دنیا ہے, تو پھر جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کتنی بڑی ہوگی, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے, یا اللہ اس کی جو قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کر پائے. یا اللہ تو بڑا نوازنے والا ہے, ہم سب کو نواز لے. یا اللہ رحمت کا عشرہ ہے, یا اللہ تیری رحمت نازل ہوتی ہے. یا اللہ ہم تمام پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس رحمت کے سائے میں ہم زندگی بھر تیری فرما برداری کریں. اس رحمت کے سائے میں ہم جنت والے راستے کے اوپر چلیں. اس رحمت والے سائے میں ہم عافیت کے ساتھ تیرے دین کی دعوت کو عام کریں, تبلیغ کو عام کریں, دین کو پھیلائیں, اللہ اکبر کی صدا کو بلند کریں. اس کے سائے کے اندر, اس رحمت کے سائے میں یا اللہ ہم تمام مل کر تیرے کلمے کو بلند کریں, تیری بات کو پھیلائیں. یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما, تیری رحمت نازل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ دن بدن سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں, یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما. ملک میں عافیت کی ہواؤں کو چلا, امن و امان کو عام فرما, عافیت کو پیدا فرما. یا اللہ محبت کو پیدا فرما, محبت کے ماحول کو پیدا فرما, نفرت کے ماحول کو ختم فرما. اس ملک کے اندر سے غلط فہمیوں کو دور فرما. یا اللہ غلط فہمیوں کو اس ملک کے اندر سے دور فرما, ہر طرح کی غلط فہمیوں کو دور فرما. یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما, دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. سچا پکا ایمان عطا فرما, سچا پکا یقین عطا فرما. یا اللہ تو جسے ہونے کا یقین عطا فرما, ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں کے اندر سے نکال دے, عافیت عطا فرما, سہولت عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگا کرتے تھے, یسرو ولا تعسرو. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عافیت چاہتے تھے. یا اللہ ہم بھی تجھ سے عافیت چاہتے ہیں. اللہم
انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، دینداری عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ تمام آزمائشیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ دعوت کے کام میں ہم نے کوتاہی کی، دین کے کام میں ہم نے کوتاہی کی، اس کی بدولت یا اللہ یہ آزمائشیں یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، آزمائش کو دور کرنے والا، عافیت دینے والا تو ہی ہے، عافیت تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ ملک کے اندر عافیت کا ماحول پیدا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، اور زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے وہ علماء جنہوں نے اس شہر میں محنت کی، یا اللہ جن کی بدولت آج ہم تیرا نام لے رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مدرسوں کو آباد کر رہے ہیں، ان علماء کو، ان مبلغین کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما، ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔